السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، چند دن قبل ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کم از کم 30% واپس پاکستان میں لے آئیں۔ میں ان پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر ممالک میں لے جا کر وہاں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس میں زیادہ تر سیاستدان، بیوروکریٹ، جرنیل ہوں گے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ رقم واپس پاکستان ٹرانسفر کر دیں، قومی خزانے میں جمع کر دیں جو انہوں نے ناجائز طریقے سے وہاں حاصل کی ہے اور پھر یہاں اس کو منتقل کیا ہے۔ لیکن میں یہاں ان پاکستانیوں کی بات کروں گا کہ جن پاکستانیوں نے محنت مزدوری کے ساتھ پیسہ کمایا، باہر ممالک میں جا کر کاروبار کیے، انویسٹمنٹ کی۔ تو کیا محسن نقوی صاحب ان کو وہ سیکیورٹی، وہ تحفظ کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور میں دے سکتے ہیں جو تحفظ ان کو ان ممالک میں حاصل ہے جن ممالک میں وہ کاروبار کر رہے ہیں، جن ممالک میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند دن قبل ہی کا واقعہ دیکھ لیں کہ کراچی میں ایف آئی اے کے اہلکار ایک جیولری کی دکان پہ چھاپا مارتے ہیں۔ وہ ایف آئی اے کے اہلکار کچھ تو ایف آئی اے کی یونیفارم میں تھے، کچھ سول لباس میں تھے۔ تو وہ جس انداز میں دکان کے اندر داخل ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایف آئی اے کی وردی میں کچے کے ڈاکو نے چھاپا مارا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی وہاں جو موجود لڑکے تھے ان کو تھپڑ مارے گئے، ان کا گریبان پکڑا گیا۔ بیچ میں ان کے والد صاحب آتے ہیں تو وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ ایک اہلکار ان کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے، جبکہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے، باپ کی جگہ تھے، تو عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ بعد میں جب تفتیش ہوئی تو ان کے پاس کوئی غیر قانونی ایسی چیز نہیں پائی گئی۔ تو ایسے ہی 2 دن پہلے ساؤتھ افریقہ ایک آدمی جا رہا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو اس کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود تھے، اس کے باوجود اس کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ تو اس شخص نے جب دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تو پھر ایف آئی اے کے اہلکاروں نے معذرت بھی کی اور پھر ٹکٹ بھی انہوں نے کرایا۔ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ 2 سال قبل میں جب دبئی آ رہا تھا تو میرے ساتھ میرے 2 کزن تھے، وہ وزٹ پہ تھے۔ تو جب ہم ایئرپورٹ میں آئے، ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو چیکنگ کرا رہے تو وہاں یہی ایف آئی اے والے تھے، تو ایک آفیسر ان کا کھڑا تھا، وہ ڈاکومنٹ وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ تو میرے کزن جو میرے آگے تھا اس کا چیک کیا، پھر میری باری آئی، میرا چیک کیا، تو پھر وہ دوسرا کزن تھا تو اس کے ڈاکومنٹ چیک کرنے لگا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ساتھ ہے۔ تو میں بھی ادھر سے بولا کہ میں ساتھ ہوں، میرا یہ چاچا زاد بھائی ہے۔ تو اس پہ وہ بھڑک گیا کہ یہ تو بولتا ہے بھائی ہے۔ میں نے کہا عام طور پہ کزن کو بھی بھائی بول دیتے، تو اس نے بھی بول دیا بھائی ساتھ ہے، تو اس میں آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ڈاکومنٹ دیکھیں پورے ہیں تو چھوڑ دیں۔ تو میرا یہ کہنا تو گویا کہ اس کی شان میں گستاخی ہوگی۔ وہاں 1-2 افراد اور تھے، تو ان کو اس نے بتایا کہ ان کے سامان کی تلاشی لے لیں۔ تو زندگی میں پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ میرا پورا سامان کھولا گیا، اس کزن کا بھی سامان کھولا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا جو سامان کھولا گیا، لوگوں کی امانتیں تھیں، تو وہ ہر ڈبہ کھولتے اس میں ٹافی نکالتے، چاکلیٹ نکالتے، خود بھی وہ کھاتا تھا اور دوسرے ساتھی کو بھی دیتا تھا۔ تو میں نے بہت صبر کیا، یہ سوچا کہ اگر بولوں گا تو شاید معاملات زیادہ خراب ہو جائیں، یہ آف لوڈ کر دیں۔ تو میرا تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ باقی 2 ساتھ ہیں تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ اس نے تماشا کیا وہاں، تو آخر میں مجھے پھر ایک چاکلیٹ نکال کے دیتا ہے میرے ہی سامان سے۔ تو میں نے اس کو کہا یہ تو لوگوں کی امانتیں ہیں، تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو نہیں کھا سکتا ہوں، یہ تو حرام ہے میرے لیے۔ تو آپ نے کھائی ہیں تو آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو
پھر ادھر پہنچ کے میں نے جن جن ساتھیوں کی وہ امانتیں تھیں ان کو صورتحال بتائی بھی اس طرح ہو گیا، تو معاف کر دینا۔ تو آج کے دور میں پاکستان میں جس کے پاس تھوڑا بہت بھی اختیار ہے تو وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ اپنے اداروں میں شفافیت لائیے۔ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو سیکورٹی کے لوگ ہیں، ان کو یہ احساس دلائیں، ان کو یہ ادراک کروائیں کہ آپ بھی اگر کہیں قانون توڑیں گے، قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو قانون کے شکنجے میں آپ بھی آ سکتے ہیں۔ ورنہ ہی نہیں، انتظامیہ کے ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، سمیگلنگ کا ہر دھندا چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ تو شریف آدمی اگر ان کے ہاتھ آ گیا تو اس کی وہ عزت بھی تار تار کر دیتے ہیں، تو اس کے مال کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو جس دن پاکستان کے اداروں کے لوگ وہ قانون کی پاسداری کریں گے تو اس دن پاکستان میں کرائم بھی ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر محسن نقوی صاحب کو سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود پاکستان کی طرف رخ کریں گے۔ پاکستان میں وہاں تحفظ نہیں ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے،